ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے. خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا, اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات, آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے, مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی, چل بھائی جا جنت, اور اکیلے بھیج دیا, بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا, اس کا پتلا بھی تھپ دیتا, فرشتوں سے تھپوا دیتا, اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام, اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا, دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا, کمزور ذات ہے, کمزور مخلوق ہے, قدر کرنا. دوسرا, پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا, بے پرد نہیں کیا, بے پرد نہیں کیا, اس کا پتلا نہیں بنایا, اسے ننگا نہیں چھوڑا, اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں, اور ایک اور بات, جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا, اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا, تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا, پھینکا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دامن سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے, اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں, خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں, اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ, وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا, تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں, ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا, میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا. سارا کھایا نہیں جاتا تھا, تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر, جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے, جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ
آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے, اپنے کپڑے خود دھوتے. کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے, خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامد. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, تیرے خامد کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا. خامد کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے, اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا, بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا, عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا, دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی. تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا, بھائی آگے چلے جاؤ. تو سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا, عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں, ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی تھے, آپ سسر بھی ہیں نا, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں, 2 تو ایک ہی کو دے دی عثمان کو, رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان کے نکاح میں. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا, علی تو جا, تجھے دے دیں گے. وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا, علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. جی ہاں. تو ہم نے کہا انشاءاللہ, اتنا کہا انشاءاللہ, اور چپ ہو گئے. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے, یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے, جنہوں نے بھیجا تھا, کچھ تو کہا ہوگا. کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے.
یہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے یہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا۔ یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال، ایویں سندھیاں نو بن چھڑنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے۔ اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب وچ کوئی نہیں پوچھ دے، گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہویا۔ ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی ہے، انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی، اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔
کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ اس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی، کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے، تو ڈر تو پھر بہ گئی نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو۔ تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمان، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمان زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا، تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری، تو کہنے لگا جی جان دیو۔ مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بننا، تو آگے میں قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا۔ مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام؟ کہا جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش؟ کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے کی آخیا یہ تو اپنی بیگم نو؟ اس آخیا جی میں آخیا 3 طلاق، اس آخیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی۔ میں آخیا جی او کیویں؟ آخیا او جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق۔ یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف تا کتے آلا ہے، موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے
تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے. یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے. والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں. تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں، میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. نہیں، سبحان اللہ. ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا. انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو. اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے 2 میں کر دیتا ہوں. 2 میں بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو. خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات. دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول. اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ نہ ہو، بےعزت نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے. یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی. تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو. نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. 2 زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں. نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا. نہ کہا خاوند اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے. نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خاوند بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خاوند پہ بھروسہ کرے. اے نوے لوگ کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی. عزت دو، اعتماد کرو. چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا. نہ کہا میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے. نہ کہا، صرف لفظ لکھا کا مطلب بتا رہا ہوں. نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے. آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے. میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے. اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے. عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے. جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے. یہ تو وینکوور ہے. فیصل آباد کی بات سناتا ہوں. میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی. میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے یہ عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے
3 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं खाया, तो हम परेशान हैं, हमें बताते नहीं, काइंडली आप पूछ के बताएं तो वो खाना क्यों नहीं खा रहे। एक बारी करके भी खा दो। हमारा दिन इतना खुश्क नहीं, हमारे मौलवी साहबान ने ज्यादा खुश्क बना दिया। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया, सुनना सारे फैमिलीज बैठे हो, जहां मैं फैमिली की जिंदगी को फोकस करके नबी से जोड़ के बता रहा हूं, तारिक जमील के तजर्बे नहीं बता रहा। दोनों बच्चों को बुलाया, बेटा आप खाने को नहीं खा रहे, कहा जी हम अपने मम्मी और बाबा के सामने नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दोनों को बाहर बैठा दिया, फिर पूछा अब बताओ क्या मसला है। उनका सर हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें इनको देखने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम इनको देख नहीं पाते। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल नजर नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक की है कि ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सकें। तो इसलिए हमने कहा हमने बाइकाट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है, फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियां तो मिट गई। जो डबल जॉब करेगा, तो डबल जॉब करते हैं, डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ। जो माँ जॉब करके आएगी फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी। पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोजाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे। और उन्होंने आकर कोई लेक्चर नहीं, देखो माँ बाप से बात करता हूं, लेक्चर थोड़ा दो, मोहब्बत ज्यादा करो, ये ना करो, ये क्यों किया, ये करो, ये करो, ये छोड़कर सिर्फ सीने से लगाओ, फिर मोहब्बत दो, कमियों समेत बच्चों को कबूल करो, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना दर्द सीने में कि आपके सीने से ऐसे उबलने की आवाज आती थी जैसे हांडी उबलती है। इसके बावजूद आप रोजाना कहते ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। तो वो भागे भागे आते, देखो मैं फिजिकल करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले जिंदगी कैसे गुजारी। तो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। 7 बर्रे आजम की जिम्मेदारी है, और थोड़ी छोटियां छोटियां जाबन, तो तुसी कहते हो बिजी बड़े हैं, बिजी बड़े हैं। मेरे नबी पे 7 बर्रे आजम के इंसानों की जिम्मेदारी है, और आखिरी आने वाले इंसान तक की जिम्मेदारी है। इससे बड़ी जॉब किसकी होगी कायनात में। और फिर आप रोजाना आते हैं ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। तो हसन हुसैन भागे भागे आते, आप उनके लिए यूं हो जाते थे, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। अपने नबी की अजमत को जानो कि उन्होंने जिंदगी कैसे सिखाई। चांद के 2 टुकड़े कर देना कोई मामूली बात है, आसमान चीर के चले जाना मामूली बात है, एक जिंदगी सिखा के जाना सबसे बड़ी बात है। कितनी औलादें बर्बाद हो गई मां बाप की वजह से, कितने घर उजड़ गए सास ससुर की वजह से, कितने घर उजड़ गए लड़की के बदतमीज होने की वजह से, कितने घर उजड़ गए लड़के के शराबी और बाहर की गंदगी की वजह से। जिंदगी सीखो। ये इतने बड़े नबी होकर आप यूं हो रहे हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। दोनों को ऊपर बिठा लेते और कमरे में चक्कर लगाते थे, फिर यूं करके पूछते तुम्हारा ऊंट कैसा है। फिर दोनों को उतार देते और अपनी नवासी ज़ैनब, जिनको हजरत अली की वरासत मिली, किसकी, इल्म की, फसाहत और बलागत की, उनको कमर पे बैठा लेते और अकेली ज़ैनब को पूरे घर में चक्कर लगवाते थे।
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو، خوش و خرم رہو، اس کو قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ دینی ہے، سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھلا رہے ہیں ایسے، اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، اوپر آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، تو ایسے ایسے آتے، اور اوپر آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، تو پھر آپ یوں ہو جاتے، آگے آؤ، تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے، یہاں تو وہ یہاں آ جاتے، تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ بھائیو اللہ کی قسم، پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں۔ یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا اس نے کہ دوڑ لگائیں؟ الٹا سوٹا لے آتے کھلو جائے گا۔ عائشہ دوڑ لگائیں، اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دوڑ کہاں لگ رہی؟ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ۔ جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، لیکن ابھی پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ 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 اللہ۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، جی لگائیں۔ کون دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کا نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، آج تو اور میں برابر دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال،
میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس كورت، سورج. واذا النجوم انكدرت، ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے. سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا.
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وَكُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ ہو قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مغافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر،
فما له من قوت ولا ناصر. دنیا میں پردے ڈالتا ہوں. رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے, رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے, ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے, ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے, ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے, ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر, آج ہم پردے اٹھا دیں گے, ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آج نافرمانوں کو الگ کر دو. ہاں, یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے, ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے, وبرز الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے, ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے, بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج. ہر آدمی کو, فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا, ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا, تو آج کیا لائے ہو میرے لیے, دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا, وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا, اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے, تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں, ارنی ماذا قدمت, جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا, جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے. لاؤ بھائی, اس کی اچھائی بھی لاؤ, برائی بھی لاؤ, نیکی بھی لاؤ, گناہ بھی لاؤ, اچھا بھی لاؤ, برا بھی لاؤ, جھوٹ بھی لاؤ, سچ بھی لاؤ. آج لاؤ, بندگی بھی لاؤ, غفلت بھی لاؤ, ظلم بھی لاؤ, عدل بھی لاؤ. ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو, آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے, تو اللہ اکبر, ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, وہ ہار گیا, وہ ہار گئی, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو, پکڑو. تو پولیس آتی ہے, پکڑا, ہتھ کڑی لگاتی ہے. تو اللہ کی پولیس آئے گی, وہ کیسے پکڑے گی, مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی, یہاں سے, یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں, اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک, تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا, پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کریں. تو سرابیلہم من قطران, آگ کا لباس پہناؤ. وتغشا وجوہہم النار, آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا, انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا, نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی, ہار جائے گی, تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے, اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے, بالوں سے, اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے. تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی, کہے گی رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کر. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, اوہو, تو میرا رب اعلان, تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا, نیکیاں بڑھ گئیں, مبارک ہو مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا, قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا, یہ کامیابی کی نشانی, نیکیاں بڑھ گئیں. تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا, جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو, ہو ہا کرتے ہیں.
تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو ہو، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھا نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہو، انگور کا ایک گچھا ہو، انگور کا ایک گچھا ہو، انگور کا ایک گچھا ہو۔